مدعو کی ہے ڈاکٹر ابتار شیخ who is head of peds cardiology. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ واٹ از ٹاف اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اچھا دیکھیں، ٹاف جو بیماری ہے وہ دل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو دل کے پردے میں، اس کے ساتھ دل کے پٹھے سوجے ہوئے ہوں، اور دل کی ایک شریان جو خون لے کے جاتی ہے صفائی کے لیے لنگس میں، تو اس میں بلاکیج ہوتی ہے وال میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ملا کے ہم 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، اور چوتھا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ جو دل کی بڑی شریان جو پورے جسم کو صاف خون دیتی ہے وہ سوراخ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو اس میں گندا خون بھی جسم میں جاتا ہے، صاف خون بھی جاتا ہے مکس، تو بچے میں نیلا پن شروع ہو جاتا ہے. اور نیلے پن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ، نشو و نما، پوری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ارلی ایج میں ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آپ کے 99% ریزلٹس دیتا ہے. اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس میں کیا ہوتا ہے گندے خون کی وجہ سے جسمانی جو بھی آرگنس ہیں وہ میل پریکٹس میں آ جاتے ہیں، میل فنکشننگ میں آ جاتے ہیں، اور بچوں میں برین ڈیزیز ہو جاتی ہے، باڈی کی گروتھ خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی نیلے پن کے جھٹکے جس کو ہم کہتے ہیں بلو اسپیلس، اسٹیٹ اسپیلس، وہ ہوتے ہیں. وہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب دنیا میں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے. اب تو پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ایون کینسر کا بھی پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو بچہ ہے اس کے پہلے کس اسٹیج پہ پتہ لگ سکتا ہے کہ بچے میں دل کا کوئی مرض ہے، کوئی ایشو ہے، یا اس سے پہلے کیا پریونٹیو ٹریٹمنٹ یا میجر لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اسٹڈیز ہو چکی ہے، ریسرچ ہو چکی ہے کہ کیا ریزنس ہے جس کی وجہ سے بچوں میں دل کی اور اس کے علاوہ پورے جسم کے آرگن سے میل ڈیولپ ہو جاتے ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں. اس میں سب سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں خود ہیلدی ہونی چاہیے، اس میں نیوٹریشن پراپر ہونی چاہیے، فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے جب بھی کوئی ماں میرج کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کنسیو کرنا چاہے تو جا کر رجسٹر کروائے اپنی گائناکالوجسٹ کو، اور اس کو ایویلویٹ کرے کہ کیا ماں میں شوگر ہے، بلڈ پریشر تو صحیح نہیں ہے، ماں میں اور کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، گدود کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی نیوٹریشن کیسی ہے، بلڈ کیسا ہے، بلڈ کم تو نہیں ہے، اور کیا اس میں کوئی دل کا یا کسی اور جسمانی کوئی مرض تو نہیں ہے جو بچے پہ جا کر افیکٹ کرے گا. اس کے بعد اس کی سپلیمنٹ اسٹارٹ کرنی چاہیے. کنسیو کے بعد اس کا ریگولر فالو اپ جس کو ہم کہتے ہیں ویل بیبی اسکریننگ ہونی چاہیے کہ ویٹ پراپر ڈیولپ ہو رہا ہے، بچے کے جتنے بھی آرگن سے ڈیولپ ہو رہے ہیں پراپرلی، اور کیا کوئی آرگن میل ڈیولپ تو نہیں ہو رہا، اس میں نقص تو پیدا نہیں ہو رہا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرگن اسیسمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو دل پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے 4 کھانے ہوتے ہیں، وال، پردے، شریانیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سرجری کی ضرورت ہاں، اس ٹائم پہ ہم بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر جا کر ایکو کرتے ہیں، جس کو فیٹل ایکو کہتے ہیں. ہاں، اس ٹائم وہ فری میں گورنمنٹ نے جتنے بھی نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں فری آف کاسٹ سروسز ہے. آؤٹ سائڈ ایکسپینسو ہے مگر یہاں پہ فری ہے. تو ہمیں گائناکالوجسٹ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ویل بیبی اسکریننگ میں یہ چیز آتی ہے تو فوراً بھیج دیں ہمارے پاس، اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. پھر اس کو ہم انیشلی ارلی اسٹیج میں جس سے ڈیولپ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے ڈفرینٹ گائناکالوجی یونٹس کے ساتھ، جنو ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، جہاں جو ہمارے سینٹر سے سکھر سینٹر حیدرآباد، وہاں پہ بھی ہم گائنی آفس والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ بچہ ڈیولپ ہو گیا، فوراً اس کو ہم اسیس کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ارلی ایز سون ایز پاسبل انٹروینشن کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے سرجری کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے نا ایک بالکل کمپرومائز بیبی بالکل ہیلدی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب، آج بھی ہمارے معاشرے میں 2 مائنر تھیلیسیمیا افراد جو ہیں وہ ایک میجر تھیلیسیمیا بچے کو جنم دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچے کی پوری زندگی جو ہے مشکلات کا شکار رہتی ہے. ہماری لا بھی ہے ایگزیکٹلی. تو کیوں نہیں بر وقت ٹائملی اقدامات کیے جاتے، پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جا رہے ہمارے ملک میں کہ ہم صحت مند بچے کو دنیا میں ویلکم کریں، نہ کہ بعد میں کارڈیو جو وارڈز ہیں وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. ٹھیک، اس میں دیکھیں نا بہت زیادہ ہم نے ایفرٹس کیے ایز اے پیڈیاٹیشین، ہم نے بہت زیادہ فیملیز کو کاؤنسل کیا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ بیفور میرج اس کے جو گارڈین کون ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، نکاح خوان کے پاس، تو وہاں پہ ان سے ریکوائرمنٹ نہیں پوچھی جاتی، جبکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اسکریننگ سرٹیفکیٹ. ہاں، اگر وہ نکاح خوان کہے کہ نہیں مینڈیٹری ہے آپ سرٹیفکیٹ دیں تو میں نکاح کروں گا ورنہ نہیں، اور آگے رجسٹریشن بھی نہ ہو نادرا میں. تو دیکھیں اس میں کیا ہے، اسٹیک ہولڈر کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ امپلیمنٹیشن کروائیں. ہمارے جو مین
جو ہمارے فقہ کے جو سربراہان ہیں یا ادارے کے ہیں اسکالرس ہیں وہ ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا کیونکہ یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے. اس کے بعد میں آپ کو تھیلیسیمیا کا ایک بچہ دکھاؤں گا نا, آپ کہیں کہ جتنی میزریبل لائف ہوتی ہے, جس طرح کا وہ زندگی گزارتا ہے, ہر ہفتے جا کے بلڈ لگواتا ہے, وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری لائف کیسی ہے, میں نہ اسکول جا سکتا ہوں, نہ ہیلدی بچوں کی طرح کھیل سکتا ہوں. اس کے بعد اس کا شیپ دیکھیں, بون اتنے تھک ہو جاتے ہیں, ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے, بلڈ کی کمی کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا, ہیلدی وہ ایک سمجھے کہ مظلوم بچہ بن جاتا ہے. تو اس ٹائم ہمیں بھی ترس آتا ہے, ہم جا کے ان کو فیملیز کو دکھاتے ہیں آپ کا ایک بچہ ہے. آئی تھنک اس میں تمام معاشرے میں تمام جو شعبے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کریں, ان کے اندر یہ احساس ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں, NICVD ہے اور دیگر ادارے ہیں, یہ ایک ون ونڈو آپریشن کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ جو بچے کے پیدائشی طور پہ جو بچہ مسائل کا شکار ہے یا اس کی جو گروتھ ہونی ہے وہ پھر وہی سیکٹر تمام چیزیں دیکھے, ماں کے پیٹ سے لے کے ڈلیوری سے لے کے اور بعد میں بچہ جب دنیا میں آ جائے. تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک ایشو کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس, دوسرے ایشو کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے وہ بات کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ تھنکنگ. دیکھیں یہ بات ہم ہیلتھ منسٹر سے کر چکے ہیں کہ انٹیگریٹڈ چائلڈ ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے آل اکراس دی سندھ. اس پہ ہیلتھ منسٹر نے ہماری میٹنگ کال کی ہے کہ جتنے بھی میجر انسٹیٹیوٹ سے ان کو کال کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ پروپوزل دیں. تو ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے, میڈیا پارٹنرز. دیکھیں ہم انٹیگریٹڈ سسٹم بنائیں گے مگر پبلک تک کیسے اویئرنیس جائے گی, وہ چاہیے میڈیا. موسٹلی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی اتنا ویل آرگنائز ہیلتھ پروگرام نہیں ہے جتنا ARY پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کریٹیکل تھنکنگ, ڈیپ تھنکنگ آپ نے اگر میسج چلا گیا اسٹیک ہولڈرز کے پاس, اس نے ٹیم بنا دی تو کیا ہوگا, اس ہماری نیشنل گائیڈ لائنس بن جائے گی, نیشنل رجسٹری پروگرام بن جائیں گے. اور یہ باقی کنٹریز میں ہو چکا ہے کہ بیبی بورن ہونے سے پہلے اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی جینیٹکس کیا ہے, اس پہ کون کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے, پورا ایک میڈیکل ریکارڈ بن جاتا ہے, وہ ڈیٹا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی ایریاز میں کون سی ڈیزیز کامن ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں گے تھر میں یہ ڈیزیز کامن ہے, اس کی پریونشن وہاں پہ ہم فوکس یہ نہیں کریں گے آل اوور سندھ میں فوکس کریں, ہم کہیں گے نہیں تھر میں اس چیز کے لیے فوکس کرنا ہے. میڈیکل ریسورسز بیسٹ ہو جائیں گے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ویسے کون سے ایسے بنیادی یا ہم کہیں کہ میجر ٹیسٹ ہیں یا اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو کہ بیفور میرج ایک نارمل شخص کو کروا لینا چاہیے, کہ ایوریج کپل کو کروا لینا چاہیے. کپل کو دیکھیں نا, جس طرح کچھ تو مینڈیٹری یہ ہے کہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ ہونی چاہیے. آپ کا بلڈ CBC ہونا چاہیے, آپ کے لیور پروفائل, لنگس پروفائل, رینل پروفائل ہونا چاہیے, آپ کا باڈی اسکین ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں ہوتی ہے تو پھر نظر آتی ہے. یہ بیسک ہیلتھ اسکریننگ پروگرام گورنمنٹ نے ہمارے میجر ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ سروس شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر فیملی میں کوئی دل کا مرض ہے تو کارڈیک اسکریننگ ہم فری میں کرتے ہیں NICVD پہ. اس کے ساتھ جیسے تھیلیسیمیا کا بیمہ, تھیلیسیمیا کے اسکریننگ پروگرام ہو گیا, آپ کا شوگر ہو جاتا ہے. مدر کو تو ضرور چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن, روبیلا اسکریننگ, بلڈ پریشر, شوگر, اپنی جو بھی آرگن ٹیسٹ پورا کروا لیں کہ کوئی آٹو امیون کوئی چھپی ہوئی ڈیزیز تو نہیں ہے جو کہ بعد میں فلیئر اپ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا مدر بالکل نارمل ہوتی ہے, جب پریگنینسی ہوتی ہے بریسٹ کینسر آبویسلی نظر آ جاتا ہے, شوگر آبویس ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن بڑھ جاتا ہے, بلیڈنگ ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں جو برڈن نہیں ہے مدر پہ تو ہڈن ہے وہ آبویس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکریننگ نہیں کی ہوئی ہوتی. اچھا ایک چیز اور بتا دیں, بچوں کے جو امراض ہیں, دل کے امراض, کیا اس کا علاج مفت ہے NICVD کی میں بات کروں؟ اب دیکھیں ٹوٹل فری ہے. ایون آپ یہ کہیں گے کہ 1 کروڑ کا کوئی پروسیجر جو ورلڈ وائڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹل فری ہے. جہاں پہ NICVD نے اتنا نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہے کہ مٹھی تھر پارکر میں بھی ہمارا سینٹر ہے, اور وہاں پہ بھی ہم بچوں کی سروس دیتے ہیں. سکھر سینٹر اتنا بڑا سینٹر سے پورا کا پورا پنجاب کیٹر کرتا ہے, کیونکہ پنجاب میں ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے. پورے بلوچستان کو سندھ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بچوں کے دل کا ڈاکٹر نہیں تھا بلوچستان میں, تو ہم جاتے ہیں منتھلی 400-500 بچے دیکھتے ہیں, 40-50 سرجریز کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اور یہ سندھ گورنمنٹ نے اسپیشلی ابھی مراد علی شاہ صاحب آئے تھے, بلاول بھٹو آئے تھے 4 دن پہلے, ہماری نیو بلڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ سسٹم آئیڈلی آپ کیبنیٹ میں, آپ قومی اسمبلی میں پریزنٹ کریں کہ یہ ماڈیول پورے پاکستان میں کراس ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں میں بھی اگر فیملی میں, ریلیٹیوز میں ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ دل کے, قلب کے عارضے میں مبتلا ہے, ٹاف کی ڈیزیز ہے, کوئی کارڈیک مسئلہ ہے, تو NICVD لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پر مفت علاج ہو رہا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیے جائیں اور پہلے ہی ایسے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کروا لی جائے,
تو بہت سی ہم کہتے ہیں نا زندگیاں بھی بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند بچے کو جنم بھی دیا جا سکتا ہے. اور صدف میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں آپ کینسر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ریلیٹیوز میں آس پاس کہیں پہ آپ کو کارڈیک ایشوز نظر آ رہے ہیں, تھیلیسیمیا کے آئے ہیں, تو پلیز ایک دفعہ اسکریننگ ضرور کروا لیں شادی سے پہلے. اچھا جی, کچھ اپڈیٹ